الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 19 تفسیر خزائن العرفان۔ اس میں انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 کے ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان کو ملا کر پڑھیں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ سنتے بھی جائیں اور جن کے لیے ممکن ہے اپنی اسکرین پر دیکھتے بھی جائیں تاکہ آپ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سننے کی بھی سعادت ملے اور کس لفظ کو کیسے پڑھا جا رہا ہے یہ بھی اردو آپ کی امپروو ہو، نیز جو مفہوم بتایا جا رہا ہے وہ بھی ذہن نشین ہو جائے اور صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سمجھنے کا اہتمام ہم کر سکیں۔ یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر، اس کی تفسیر میں ہے بقول اکثر یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے اور بستی سے بیت المقدس مراد ہے۔ جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا، تباہ کر ڈالا، پھر حضرت عزیر علیہ السلام وہاں گزرے۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ ایک دراز گوش پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتوں کو منہدم دیکھا تو آپ نے براہ تعجب کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اسے کیوں کر جی لائے گا اللہ اس کی موت کے بعد۔ اور آپ نے اپنی سواری کے حمار کو وہاں باندھ دیا اور آپ نے آرام فرمایا۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقہ پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے اللہ تعالیٰ انہیں پھر یہاں لایا اور وہ بیت المقدس اور اس کے نواح میں آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 برس گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازہ سے عرض کیا کہ 1 دن یا کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ فرمایا نہیں، بلکہ تم 100 برس ٹھہرے۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ ویسا ہی ہے، اس میں بو تک نہ آئی، اور اپنے گدھے کو دیکھیے، دیکھا تو وہ مر گیا تھا، گل گیا، اعضاء بکھر گئے تھے، ہڈیاں سفید چمک رہی تھیں۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنے اپنے مواقع پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلہ میں تشریف لائے۔ سر اقدس اور ریش مبارک کے بال سفید تھے
عمر وہی 40 سال کی تھی۔ کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے۔ وہ نابینا ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اور عزیر کہاں؟ انہیں مفقود یعنی گم ہوئے 100 برس گزر گئے۔ یہ کہہ کر خوب روئی۔ آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا حضرت عزیر مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے قبول ہوتی۔ آپ دعا کیجئے کہ میں بینا ہو جاؤں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی، وہ بینا ہوئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اٹھ خدا کے حکم سے۔ یہ فرماتے ہی اس کے مارے ہوئے پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلہ میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت عزیر تشریف لے آئے۔ اہل مجلس نے اس کو جٹلایا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، آپ کی دعا سے میری یہ حالت ہو گئی۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا۔ جسم مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا۔ اس زمانہ میں توریت کا کوئی نسخہ نہ رہا تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام توریت حفظ پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانہ میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتہ پر جستجو کر کے توریت کا وہ مدفون نسخہ نکالا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا فرق نہ تھا، یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھہی یعنی گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، کہ پہلے چھتیں گریں پھر ان پر دیواریں آ پڑیں۔ بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس پھر زندہ کر دیا۔ فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم۔ فرمایا نہیں بلکہ تجھے 100 برس گزر گئے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے، مفسرین نے لکھا کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا پڑا تھا۔ جوار بھاٹے میں سمندر کا پانی چڑھتا اترتا رہتا ہے۔ جب پانی چڑھتا تو مچھلیاں اس لاش کو کھاتیں، جب پانی اتر جاتا تو جنگل کے درندے کھاتے، جب درندے جاتے تو پرند کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا یا رب مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کی اجزاء دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کیا، ملک الموت حضرت رب العزت سے اذن لے کر آپ کو یہ بشارت سنانے آئے۔ آپ نے بشارت سن کر اللہ کی حمد کی
اور ملک الموت سے فرمایا کہ اس خلت کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے۔ تب آپ نے یہ دعا کی، اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ اللہ تعالیٰ عالم غیب و شہادت ہے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان و یقین کا علم ہے، باوجود اس کے یہ سوال فرمانا کہ کیا تجھے یقین نہیں، اس لیے ہے کہ سامعین کو سوال کا مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لیں کہ یہ سوال کسی شک و شبہ کی بنا پر نہ تھا۔ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے اور انتظار کی بے چینی رفع ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا معنی یہ ہیں کہ اس علامت سے میرے دل کو تسکین ہو جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے تاکہ اچھی طرح شناخت ہو جائے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، مور، مرغ، کبوتر، کوا، انہیں بحکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور کیما کر کے ان کے اجزاء باہم خلط کر دیے، مکس کر دیے اور اس مجموعہ کے کئی حصے کیے، ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھا اور سب کے اپنے پاس محفوظ رکھے، پھر فرمایا چلے آؤ حکم الہی سے۔ یہ فرماتے ہی وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کی اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے حاضر ہوئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بعین ہی پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑ گئے، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خواہ خرچ کرنا واجب ہو یا نفل، تمام ابواب خیر کو عام ہے، خواہ کسی طالب علم کو کتاب خرید کر دی جائے یا کوئی شفا خانہ بنا دیا جائے یا اموات کے سال ثواب کے لیے تیجا 10ویں 20ویں 40ویں کے طریقہ پر مساکین کو کھانا کھلایا جائے، اس دانہ کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں۔ اگانے والا حقیقت میں اللہ ہی ہے، دانہ کی طرف اس کی نسبت مجازی ہے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ اسناد مجازی جائز ہے جبکہ اسناد کرنے والا غیر خدا کو مستقل فی التصرف اعتقاد نہ کرتا ہو، اسی لیے یہ کہنا جائز ہے کہ یہ دوا نافع ہے، یہ مضر ہے، یہ درد کی دافع ہے، ماں باپ نے پالا، عالم نے گمراہی سے بچایا، بزرگوں نے حاجت روائی کی وغیرہ۔ سب میں اسناد مجازی اور مسلمان کے اعتقاد میں فاعل حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے، باقی سب وسائل۔ ہر بال میں 100 دانے، تو ایک دانہ کے 700 دانے ہو گئے، اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرنے سے 700 گنا اجر ہو جاتا ہے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت حضرت عثمان غنی و حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے 1000 اونٹ مع سامان پیش کیے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم صدقہ کے بارگاہ رسالت میں حاضر کیے اور عرض کیا کہ میرے پاس کل 8000 درہم تھے، نصف میں نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیے اور نصف راہ خدا میں حاضر ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے دیے اور جو تم نے رکھے اللہ تعالیٰ دونوں میں برکت فرمائے۔
پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں۔ احسان رکھنا تو یہ کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کریں کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے، اور اس کو مقدر یعنی رنجیدہ و غمگین کریں۔ اور تکلیف دینا یہ کہ اس کو عار دلائیں کہ تو نادار تھا، مفلس تھا، مجبور تھا، نکما تھا، ہم نے تیری خبر گیری کی، یا اور طرح دباؤ دیں، یہ ممنوع فرمایا گیا۔ ان کا نیک یعنی اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا، یعنی اگر سائل کو کچھ نہ دیا جائے تو اس سے اچھی بات کہنا اور خوش خلقی کے ساتھ جواب دینا جو اس کو ناگوار نہ گزرے، اور اگر وہ سوال میں اصرار کرے یا زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، یعنی آر دلا کر یا احسان جتا کر یا اور کوئی تکلیف پہنچا کر۔ اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، یعنی جس طرح منافق کو رضا الہی مقصود نہیں ہوتی، وہ اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کر کے ضائع کر دیتا ہے، اس طرح تم احسان جتا کر اور ایذا دے کر اپنے صدقات کا اجر ضائع نہ کرو۔ اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے، تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا جس نے اسے نیرا پتھر کر چھوڑا۔ یہ منافق ریاکار کے عمل کی مثال ہے کہ جس طرح پتھر پر مٹی نظر آتی ہے لیکن بارش سے وہ سب دور ہو جاتی ہے، خالی پتھر رہ جاتا ہے، یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے، اور روز قیامت وہ تمام عمل باطل ہوں گے کیونکہ رضا الہی کے لیے نہ تھے۔ اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے، اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ اور ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل جمانے کو راہ خدا میں خرچ کرنے پر اس باغ کی سی ہے جو بھوڑ یعنی ریتلی زمین پر ہو، اس پر زور کا پانی پڑا تو دونے میوے لایا، اور پھر اگر زور کا می اسے نہ پہنچے تو اوس کافی ہے۔ یہ مومن مخلص کے اعمال کی ایک مثال ہے کہ جس طرح بلند خطہ کی بہتر زمین کا باغ ہر حال میں خوب پھلتا ہے، خواہ بارش کم ہو یا زیادہ، ایسے ہی با اخلاص مومن کا صدقہ اور انفاق خواہ کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے اور تمہاری نیت و اخلاص کو جانتا ہے۔ کیا تم میں کوئی اسے پسند رکھے گا؟ یعنی کوئی پسند نہ کرے گا، کیونکہ یہ بات کسی عاقل کے گوارا کرنے کے قابل نہیں ہے کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، گرچہ اس باغ میں بھی قسم قسم کے درخت ہوں، مگر کھجور انگور کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ نفیس میوے ہیں جس کے نیچے ندیاں بہتیں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھلوں سے ہے، یعنی وہ باغ فرحت انگیز و دل کشا بھی ہے اور نافع اور عمدہ جائیداد بھی۔ اور اسے بڑھاپا آیا جو حاجت کا وقت ہوتا اور آدمی کسب و معاش کے قابل نہیں رہتا، اور اس کے ناتواں بچے ہیں جو کمانے کے قابل نہیں، ان کی پرورش کی حاجت ہے، غرض وقت نہایت شدت حاجت کا ہے، اور دار و مدار صرف باغ پر، اور باغ بھی نہایت عمدہ ہے۔ تو آیا اس پر ایک بگولا یعنی انتہائی تیز ہوا کا چکر جس میں آگ تھی تو جل گیا۔ وہ باغ تو اس وقت اس کے رنج و غم اور حسرت و یاس کی کیا انتہا ہے، یہی حال اس کا ہے جس نے اعمال حسنہ تو کیے ہوں مگر رضا الہی کے لیے نہیں بلکہ ریا کی غرض سے، اور وہ اس گمان میں ہو کہ میرے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہے، مگر جب شدت حاجت کا وقت یعنی قیامت کا دن آئے تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو نامقبول کر دے، اس وقت اس کو کتنا رنج اور کتنی حسرت ہوگی۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا
کہ آپ کے علم میں یہ آیت کس باب میں نازل ہوئی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ مثال ہے ایک دولت مند شخص کے لیے جو نیک عمل کرتا ہو پھر شیطان کی اغوا سے گمراہ ہو کر اپنی تمام نیکیوں کو ضائع کر دے۔ ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ اور سمجھو کہ دنیا فانی اور عاقبت آنی ہے۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو۔ اس سے کسب کی اباحت اور اموال تجارت میں زکوٰۃ ثابت ہوتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت صدقہ نافلہ اور فرضیہ دونوں کو عام ہو۔ اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، خواہ وہ غلے ہوں یا پھل یا معادن وغیرہ، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ یہ تو اس میں سے، یعنی بعض لوگ خراب مال صدقہ میں دیتے ہیں تھے، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مسئلہ مصدق یعنی صدقہ وصول کرنے والے کو چاہیے کہ وہ متوسط مال لے، نہ بالکل خراب نہ سب سے اعلیٰ۔ اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے۔ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے کہ اگر خرچ کرو گے، صدقہ دو گے تو نادار ہو جاؤ گے۔ محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، یعنی بخل کا اور زکوٰۃ و صدقہ نہ دینے کا۔ اس آیت میں یہ لطیفہ ہے کہ شیطان کسی طرح بخل کی خوبی ذہن نشین نہیں کر سکتا، اس لیے وہ یہی کرتا ہے کہ خرچ کرنے سے ناداری کا اندیشہ دلا کر روکے۔ آج کل جو لوگ خیرات کو روکنے پر مصر یعنی ڈٹے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی حیلہ سے کام لیتے ہیں۔ اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، صدقہ دینے پر اور خرچ کرنے پر۔ اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے۔ حکمت سے یا قرآن و حدیث و فقہ کا علم مراد ہے، یا تقوی یا نبوت۔ اور جسے حکمت ملی اسے بہت بلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ اور تم جو خرچ کرو نیکی میں خواہ بدی میں، یا منت مانو، طاعت کی یا گناہ کی نظر عرف میں ہدیہ اور پیشکش کو کہتے ہیں، اور شرع میں نظر عبادت اور قربت مقصود ہے۔ اسی لیے اگر کسی نے گناہ کرنے کی نظر کی تو وہ صحیح نہیں ہوئی۔ نظر خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اور یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نظر کرے اور کسی ولی کی آستانہ کے فقراء کو نظر کے صرف کا محل یعنی خرچ کرنے کی جگہ مقرر کرے۔ مثلا کسی نے یہ کہا، یا رب میں نے نظر مانی کہ اگر تو میرا فلاں مقصد پورا کر دے کہ فلاں بیمار کو تندرست کر دے تو میں فلاں ولی کی آستانہ کے فقراء کو کھانا کھلاؤں، یا وہاں کے خدام کو روپیہ پیسہ دوں، یا ان کی مسجد کے لیے تیل یا بوریا حاضر کروں، تو یہ نظر جائز ہے۔ اللہ کو اس کی خبر ہے، وہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر خیرات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ صدقہ خواہ فرض ہو یا نفل، جب اخلاص سے اللہ کے لیے دیا جائے اور ریا سے پاک ہو تو خواہ ظاہر کر کے دیں یا چھپا کر، دونوں بہتر ہیں۔ مسئلہ لیکن صدقہ فرض کا ظاہر کر کے دینا افضل، نفل کا چھپا کر۔ مسئلہ اور اگر نفل صدقہ دینے والا دوسروں کو خیرات کی ترغیب دینے کے لیے ظاہر کر کے دے تو یہ اظہار بھی افضل ہے، اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ انہیں راہ دینا تمہارے ذمہ لازم نہیں، آپ بشیر و نذیر و داعی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کا فرض دعوت پر تمام ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ جہد
یعنی کوشش کرنا آپ پر لازم نہیں۔ شان نزول: قبل اسلام مسلمانوں کی یہود سے رشتہ داریاں تھیں، اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہیں یہود کے ساتھ سلوک کرنا ناگوار ہونے لگا اور انہوں نے اس لیے ہاتھ روکنا چاہا کہ ان کے اس طرز عمل سے یہود اسلام کی طرف مائل ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ہاں، اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی بھلا ہے، تو دوسروں پر اس کا احسان نہ جتاؤ، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے، اور جو مال دو تمہیں پورا ملے گا اور نقصان نہ دیے جاؤ گے ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے، یعنی صدقات مذکورہ جو آیا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ میں ذکر ہوئے، ان کا بہترین مصرف وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے نفوس کو جہاد و طاعت الہی پر روکا۔ شان نزول: یہ آیت اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ان حضرات کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے۔ نہ یہاں ان کا مکان تھا، نہ قبیلہ کنبہ، نہ ان حضرات نے شادی کی تھی۔ ان کے تمام اوقات عبادت میں صرف ہوتے تھے، رات میں قرآن کریم سیکھنا، دن میں جہاد کے کام میں رہنا۔ آیت میں ان کے بعض اوصاف کا بیان ہے۔ زمین میں چل نہیں سکتے کیونکہ انہیں دینی کاموں سے اتنی فرصت نہیں کہ وہ چل پھر کر کسب معاش کر سکیں۔ نادان انہیں تونگر سمجھے بچنے کے سبب، یعنی چونکہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے اس لیے ناواقف لوگ انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا کہ مزاج میں تواضع و انکسار ہے، چہروں پر ضعف کے آثار ہیں، بھوک سے رنگ زرد پڑ گئے ہیں۔ تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا، لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہاں تک آج انشاءاللہ تعالی ہم مکمل کرتے ہیں۔ اس سے آگے انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 274 اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، بار بار پڑھنے، سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے، دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔